آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ گیان واپی مسجد معاملہ، ہندو فریق کو عدالت کا جھٹکا۔ گیان واپی مسجد تنازع سے جڑے ایک اہم معاملے میں آج عدالت نے ہندو فریق کو شدید جھٹکا دیا ہے۔ وارانسی کورٹ نے ہندو فریق کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں گیان واپی کے باقی بچے حصوں کا ASI سروے کروانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ گیان واپی کے بچے ہوئے حصوں کا ASI سروے نہیں ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی معاملے کے اہم کیس میں 33 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ وارانسی کے FTC کورٹ نے گیان واپی احاطے کے اضافی سروے کا مطالبہ خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس کیس سے جڑے معاملے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہونے کی وجہ سے یوگل شمبھو کی عدالت نے ہندو فریق کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ جودھ پور میں سلمان خان اور سلیم خان کے پتلے نظر آتش۔ بشنوئی سماج نے جمعے کے دن بالی ووڈ اداکار سلمان خان اور ان کے والد و فلم ہدایت کار سلیم خان کے پتلے نظر آتش کیے۔ بشنوئی برادری سلیم خان کے اس بیان پر ناراضگی ظاہر کر رہی تھی کہ کالا ہرن شکار کیس میں ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ اداکار کیس میں بری ہو چکے ہیں لیکن بشنوئی برادری چاہتی ہے کہ وہ معافی مانگیں۔ حال میں سلیم خان نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے نے سیاہ ہرن کا شکار کیا ہی نہیں۔ جودھ پور میں بشنوئی برادری کے کئی لوگوں نے احتجاج کیا۔ وہ بشنوئی دھرم استھاپنا دیوس کے موقع پر مختلف مقامات پر جمع ہوئے۔ بشنوئی سماج کا سوال ہے کہ اگر سلمان خان نے کالا ہرن کا شکار نہیں کیا تھا تو پھر دلی، ممبئی اور جودھ پور سے وکیلوں کو کیس لڑنے کے لیے کیوں بلایا گیا تھا؟ احتجاجیوں نے خبردار کیا، سلمان خان نے اگر معافی نہیں مانگی تو سناتن ہندو سماج ایک تحریک شروع کرے گا۔ بشنوئی برادری کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لارنس بشنوئی ان کی برادری کا ہی ہے لیکن وہ برادری کے تمام 29 اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ لارنس بشنوئی کی گینگ کے 7 شارپ شوٹرز ہوئے گرفتار۔ دلی پولیس کی اسپیشل سیل نے لارنس بشنوئی گینگ کے 7 شوٹرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ شوٹرز ہریانہ میں سابق رکن اسمبلی کے بھتیجے سنیل پہلوان کا قتل کرنے کے منصوبے میں تھے۔ پولیس نے ابتدائی کارروائی میں 23 اکتوبر کو بہار سے تعلق رکھنے والے شوٹر ریتیش کو دلی کے ISBT سے گرفتار کیا۔ اس کے بعد اس کے 6 ساتھیوں کو پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور دلی سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 6 پستول اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ میں کانگریس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلم دانشوروں کا الزام۔ مسلم برادری کو نشانہ بنانا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا کانگریس کی تاریخ رہی ہے۔ تلنگانہ میں بھی اب اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ کئی مسلم دانشوروں اور سماجی جہدکاروں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس نے تلنگانہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہاں آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان مسلم دانشوروں اور سماجی جہدکاروں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ریاست میں جب سے کانگریس نے حکومت سنبھالی ہے تب سے کانگریس حکومت ریاست کے مختلف مقامات پر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرتے ہوئے مسلم قیادت کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے مذمم منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ راشٹریہ مسلم مورچہ کے صدر ممتاز سماجی جہدکار SM عبدالقدیر نے کہا کہ مسلمانوں کے مسائل، ان کے خدشات سے واقف کرانے اور انہیں اجاگر کرنے کے لیے ریونت ریڈی کی حکومت میں کوئی مسلم قائد یا نمائندہ نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت ریاست سے مسلم قیادت کو ختم کرنے کے اپنے قدیم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ کانگریس پارٹی پہلے مبینہ طور پر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرتی ہے اور انتخابات کے وقت فرقہ پرستوں سے تحفظ فراہم کرنے کا
بہانہ بنا کر ان مسلمانوں سے ووٹ حاصل کرتی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں جنور تشدد کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ پولیس کو جنور تشدد کے منصوبے کا پیشگی علم تھا، مگر چند وجوہات کے سبب پولیس گرفتاریاں نہیں کر پائی۔ فرقہ وارانہ تشدد کے بڑھتے حالیہ رجحانات پولیس اور حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ رکن اسمبلی ماجد حسین اور فیروز خان کے خلاف کارروائی کا انتباہ۔ سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایگزیکٹو کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جمعرات کے روز اپنے اجلاس میں 2 مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو طلب کیا۔ بنجارہ ہلز کے پولیس کمانڈ کنٹرول میں دفتر کمشنریٹ میں مجلس کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی ماجد حسین اور کانگریس قائد فیروز خان کو طلب کرتے ہوئے ان دونوں سے انہوں نے کہا کہ آپسی سیاسی اختلافات سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی اختلافات جھگڑوں سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہونے پر دونوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلقے میں برقراری امن قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہمایوں نگر کے انسپکٹر نے آصف نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے کی گلی میں چند دن قبل دونوں قائدین کے درمیان جھگڑے کی تفصیلات سنائی۔ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ اور نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ سٹی کمشنر پولیس سی وی آنند نے کہا کہ دونوں سیاسی قائدین اور ان کے کارکنوں کے خلاف کیس اور کاؤنٹر کیس درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں قائدین اور ان کے حامیوں نے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو دونوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ 126 CRPC کے تحت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ راؤنڈ اوور کرنے کو بلائے اور سائڈ اے امام پارٹی کا ایکسپلینیشن کچھ ہم سنیں، سائڈ بی کانگریس پارٹی فیروز خان کا ایکسپلینیشن سنیں اور یہ تاکید کرے کہ نامپلی آپ کی بھی ہے، نامپلی ہماری بھی ہے، نامپلی سب کی ہے۔ آپ جو ایریے میں کئی کو نہیں کریں گے، فیروز خان تو برابر کریں گے دورے، رائٹ؟ شکریہ۔ ہاں، فیروز خان بھی کریں گے، سامنے والی پارٹی بھی کریں گے۔ جمہوریت ہے، ہر کسی کو پھرنے کا اختیارات یہ قانون دیا، مگر پیسفل قانون کو ہاتھ میں بغیر لیے کہ امن شانتی کو مد نظر رکھتے ہوئے سکون سے۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔